والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو اپنا اعلیٰ مہربان ہے. تعارف آئینوں کا ہو رہا ہے. میں کا پہلا آئینہ قد اعظم تقریباً برابر کا، اس کے لیے رسول نے فرمایا علی منی وانا منہ. خالق نے ارشاد فرمایا کہ انفسنا، یہ ہمارا نفس. اب دوسرا آئینہ نسبتاً چھوٹا مگر اپنے شعبے میں مکمل. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سند عطا فرمائی: فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے. عام طور سے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ لخت دل ہے، پارے جگر ہے. حقیقت کے لحاظ سے تو یہ بات صحیح ہے، یہ لخت دل بھی ہیں اور پارے جگر بھی ہیں، مگر ارشاد رسول کے ترجمے میں لخت دل اور پارے جگر کہنے سے بات محبت پر ڈھل جاتی ہے. وہ تو ہر اولاد اپنے ماں باپ کی لخت دل ہے اور پارے جگر ہے. مجھے دل کی عربی بھی معلوم ہے اور جگر کی عربی بھی معلوم ہے، مگر ارشاد رسول میں نہ دل ہے نہ جگر. ارشاد رسول میں تو ہے بضعۃ منی، میرا ایک ٹکڑا. دل کہاں ہے، جگر کہاں ہے؟ اور اب میں عرض کرتا ہوں کہ اصل معنی اس بضعۃ منی کے شروع سے لے کے اس آیت کے ذیل میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر سمجھ میں آتے ہیں. رسول کا فریضہ ہدایت ہے اور ہدایت کے دو ذریعے، ایک اقوال اور دوسرے افعال. اقوال کے لیے اطاعت واجب، افعال کے لیے اتباع واجب. اب ہر مسلمان سے یہ سوال ہے
کہ رسول کی رسالت کیا صرف مردوں کے لیے؟ ظاہر ہے کہ رسالت رسول تمام نوع بشر کے لیے، مگر اقوال رسول تو مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اقوال رسول صرف مردوں کے طبقے کے لیے ہیں، عورتوں کے طبقے کے لیے اقوال رسول نمونہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کیوں؟ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر کئی تقریریں ہو سکتی ہیں، مگر مجھے تو مختصر طور پر آج ایک مجلس میں اس کو پورا کرنا ہے کہ یوں چاہے اس دور کے ترقی کے تقاضے وہ کچھ اور ہوں، اور اس زمانے کے ترقی پسند اہل زبان اور اہل قلم کہتے ہوں اور یہی تعلیم دیتے ہوں کہ ہر میدان مرد عورت کے دوست بدوست، مگر میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب میں اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتا ہوں تو ہر میدان میں کیا نماز تک میں مرد عورت کے دوست بدوش نہیں، اور عورت مرد کے دوست بدوش نہیں۔ حالانکہ نماز کوئی سماجی چیز نہیں، کوئی معاشرتی چیز نہیں، ماں بہن خود و خدا ایک عبادت، لیکن شریعت اسلامی میں مرد عورت کی نماز بھی یکساں نہیں، بہت فرق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض باتیں جو فرق کی ہیں وہ واجب ہیں اور بعض باتیں مستحب ہیں، مگر جو مستحب ہیں وہ بھی باتیں منشاء قدرت کو تو بتاتی ہیں، اس کے معنی ہے کہ زیادہ پسند اس کو یہی ہے۔ اب وہ تمام احکام تو اس وقت بیان کرنا نہیں ہے، اب میں اشارے کر رہا ہوں، اگر کسی کو ذوق جستجو ہو تو وہ علماء سے دریافت کر کے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا فرق ہے۔ جس وقت سے نماز شروع ہوئی اسی وقت سے فرق شروع ہوا، کھڑے ہونے میں پیروں کا فاصلہ یکساں نہیں، اس کے بعد ہاتھوں کے رکھنے کا طریقہ یکساں نہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں نے کیا کہ ہر فرق واجب نہیں ہے، کچھ مستحب۔ تو مرد کے لیے اب دوسری فقہوں کا اس وقت ذکر نہیں ہے، فقہ جعفری کے لحاظ مرد کے لیے ہاتھوں سے رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ اور یعنی کھلے ہوئے ہاتھ، اور عورتوں کے لیے مستحب یہ طریقہ نہیں ہے، ان کے لیے مستحب یہی ہے کہ یوں ہاتھ۔ اور جناب یہ تو قیام ہو گیا، اب سورے پڑھے جائیں گے قیام کی حالت میں۔ مردوں کے لیے نمازوں میں اختلاف کوئی، کسی نماز میں آواز کے ساتھ، کسی نماز میں اخفاق کے ساتھ، صبح اور مغرب و عشاء میں جہر واجب، اور ظہر و عصر میں اخفاق واجب، اور عورتوں کے لیے جتنی نمازیں ہیں سب باخفاق، کسی ایک میں بھی جہر کا حکم نہیں۔ لیجیے یہ اتنے فرق تو قیام کی حالت میں ہو گئے، اس کے بعد اب قیام کے بعد رکوع ہے تو رکوع میں جھکنے کا پیمانہ مختلف، اب رکوع کے بعد سر اٹھایا تو سجدے میں جانے کا انداز مختلف،
اس کے بعد سجدے میں اعضاء کے رکھنے کی ساخت زمین پر الگ الگ، سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھنے کا طریقہ الگ الگ، اور پھر دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہونے کا انداز الگ الگ، ہر قدم پر فرق۔ اور اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ نماز میں رجوع قلب بڑی اہم بات ہے، اور رجوع قلب کے معنی ہے محویت، اور ہمارے سامنے محویت کی مثال یہ برابر آپ بھی سنتے رہے ہیں کہ نمازی کے پیر سے تیر کھینچ لیا جاتا ہے اور نمازی کو خبر نہیں۔ تو محویت یہ ہے رجوع قلب کا معیار۔ اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ اگر ایسی محویت ہو کہ مرد اپنا مرد ہونا بھول جائے اور عورت اپنے عورت ہونے کو بھول جائے تو ان احکام کی پابندی ہی کہاں ہو سکتی ہے؟ ان احکام کی پابندی اسی وقت ممکن ہے جب پوری نماز میں مرد کے پیش نظر یہ رہے کہ میں مرد ہوں، اور عورت کے پیش نظر یہ رہے کہ میں عورت ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خالق کی نظر میں جتنی اہمیت اپنی عبادت میں خضوع و خشوع کی ہے، اتنے ہی ہر ایک کے اپنے خصوصیت صنفی کو یاد رکھنے کی کہ یہ مرد ہے، اور عورت کو یہ احساس قائم رہنا چاہیے کہ وہ عورت ہے، بغیر اس کے عبادت خدا تک نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دو فرق اصل نماز میں ہے۔ اور اس کے بعد لباس نماز، ہر نمازی کو یہ معلوم ہے کہ اتنا لباس، وہ لباس کہ جس کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، مرد کے لیے بہت مختصر، وہ مستحب اور مکروہ کے درمیان آگے، مگر جتنے لباس میں کہ اگر اتنا لباس نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی، وہ لباس بہت ہی مختصر، بس ایسا کہ برہنہ نہ کہلائے۔ مگر عورت، اور یہ بات ایسی ہے کہ چاہے کتنی ترقی یافتہ عورت ہو، لیکن اگر نمازی ہے تو اس وقت اپنے تمام ترقی کے تقاضوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ نماز کی حالت میں لباس جو عورت کے لیے ہے تو وہ سوا چہرے اور دونوں ہاتھوں کے، بس یہ مستثنا، اور کوئی جزوی مستثنا نہیں ہے۔ وہ لباس جو ایران میں عام طور سے شرعی پردہ تسلیم کیا گیا، تو نماز میں تو باجماع یہ پردہ ہے جو صحت نماز کے لیے ضروری ہے، مگر وہ جو وہاں ہے وہ اختلافی ہے، اسے بھی یہ نہیں کر سکتے کہ نئی بات نکالی ہے، نہیں، ہمیشہ سے دو قول رہے، کچھ لوگ چہرے اور ہاتھوں کو مستثنا سمجھتے رہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس فتوے سے متفق نہ ہوں، دوسری بات۔ اس بات پردہ میں نے میری ایک کتاب 20 برس پہلے اور 30 برس پہلے چھپی ہے، تو اس میں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسے عالم کی مقلد ہو کر جو چہرے اور ہاتھوں کو مستثنا سمجھتا ہے، اس صورت سے مثلا وہ باہر آئے تو میں چاہے اس فتوے کو غلط سمجھتا ہوں مگر اس کے عمل کو غلط نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جس کی تقلید میں ہے
اس کی تقلید کے اوپر عمل کر کے اس نے یہ لباس اختیار کیا ہے، تو اس عمل کو میں اس وقت غلط نہیں سمجھوں گا، مگر وہ تو اس قول سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایسی بے پردگی کی حمایت میں پیش کرتے ہیں جس کا کوئی قائل نہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ عالم کے اس فتوے کو لینا صرف صفر ہے اپنے آزادی کی۔ تو دنیا والے جس حد تک ترقی کا تقاضا قرار دیتے ہیں وہ کسی عالم کے نزدیک اسلام میں جائز نہیں، روا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ سوا چہرے اور دونوں ہاتھوں کے کوئی جز بھی اگر کھلا ہوا ہو تو نماز باطل ہوگی۔ اب اسے جس کو شک ہے کہ وہ کسی بھی صاحب علم سے پوچھ سکتا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شرط نامحرم کی وجہ سے نہیں ہے فقط۔ اگر اکیلے مکان میں پردہ شب میں دروازے بند کر کے کمرے کے اندر پردے ڈال کر بھی نماز ہو اور اس سے زیادہ کوئی جز کھلا رہے تو نماز باطل ہوگی۔ میں کہتا ہوں اس سے دنیا خالق کا منشا معلوم سمجھے کہ جو خالق اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ دیکھنا نہ چاہتا وہ اس کو پسند کرے گا کہ بلحوث مردوں کے سامنے وہ کھلے بندوں ہر طرف میرا تو حضور نماز میں ہر قدم پر حج میں احکام احرام میں وہاں پر اور غلط طور پر وہ ترقی یافتہ افراد عورتوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان مسلمان مولویوں نے تمہیں یعنی عورت کے طبقے کو کتنے زحمتوں اور مشقتوں میں ڈال دیا ہے اور مردوں کے لیے کھلی ہوئی آزادی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آزادی کس کو دی گئی؟ مرد ذرا سا ریشمی کپڑا بھی پہن کے کھڑا ہو تو نماز باطل، اور سر سے پیر تک ریشم کے کپڑوں میں لپٹ کے نماز پڑھے نہ گناہ اور نہ نماز باطل۔ مرد ایک چھلا بھی اگر سونے کا پہن لے تو نماز باطل اور گناہ بھی، عورت بقدرے برداشت غلط ہوا نا۔ اور پھر احرام میں جا کے دیکھیے ہم لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اب وہ حج کی راہ میں ہے، ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، لہذا خوشگوار بن جاتا ہے کہ وہ جناب 10 تاریخ مزدلفہ سے چلے، ماشاء اللہ یہاں کثرت سے افراد ہوں گے جو حج کے فریضے سے صبح ہو گئے ہوئے ہوں یا یوں حج کو گئے ہوں، عمرہ کیا ہو، خیر عمرے میں وہاں منا مزدلفہ جانا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ حج جنہوں نے کیا ان کو تو یہ گزری ہوگی کہ وہاں جناب طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے نکل نہیں سکتے کہ پچھلے سے چلیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پہنچ جائیں۔ جی نہیں، طلوع آفتاب وہیں ہونا چاہیے۔ اب طلوع آفتاب کے وقت روانہ ہوئے تو وہ سلسلہ موٹروں کا کہ ہر چند قدم کے بعد پوری لائن رک گئی، ٹھہرتے زیادہ ہیں چلتے کم ہیں، اس لیے کہ جہاں بھی کوئی بیچ سے ادھر سے ادھر گزر رہا ہے، اب وہ گاڑی رکی تو پوری لائن رک گئی۔ نتیجہ یہ ہے
کہ صبح سے چلے ہوئے مزدلفہ سے اور اکثر دوپہر کے بعد پوری دوپہر سفر سے گزر جاتی ہے، اور ہمارے لیے ناجائز ہے کہ چھتری تک لگائیں۔ اگر چھتری لگا لیں تو حج باطل ہو جائے، سایہ کوئی سر پر کر ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عرب کی تمازت آفتاب اور وہ پورا سورج سر پر سے گزرتا ہے، اور خواتین کرام اطمینان سے سروں کے اوپر چادریں تانے ہوئے وہ سفر کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ اب کس کو زحمت میں ڈالا گیا؟ ہمارے لیے لباس احرام کی پابندی، اور وہ لباس احرام آپ نے خود نہ گئے بھی ہو، آج کا تب بھی سنا تو ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ 2 چادریں صرف سلا ہوا کپڑا پہننا ہمارے لیے حرام۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایسا لباس کہ بہت کم زندے اور مردے میں فرق معلوم ہوتا ہے، اور خواتین کے وقار نسوانی کے احترام کے لیے جو لباس وہ پہنتی ہیں وہی پہن کے حج کریں۔ اسی لباس میں ان کا حج درست ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہے کہ زحمت میں عورتوں کو ڈالنا ہو اور مردوں کو آسائش منظور ہو، بلکہ ان کے نظام عزت و شرف کے لیے جتنی پابندی ضروری ہے اتنی ان پر عائد کی گئی ہے، اور ان کے عزت و شرف کے لیے خالق نے ان کے پورے لباس کا احترام کیا ہے۔ اب وہ خود اس لباس کو ختم کرتے ہیں تو یہ اللہ کو کہاں پسند ہے؟ اور اب یہ تذکرہ آ گیا ہے، چاہے ہمارے زمانہ کے کتنے ہی خلاف ہو، لیکن جب بات آئے گی تو وہی کہی جائے گی جو مجھے معلوم ہے۔ اور تو سرکار والا عورتوں کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی توہین ہے کہ مردوں کو پردے میں نہیں رکھا گیا اور عورتوں کو پردے میں رکھا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے پردے سے توہین محسوس کرے تو مرد محسوس کرے۔ اس کی ایک روزمرہ کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کوئی آپ کے محفوظ کاغذات کا صندوقچہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہو، کوئی ایسا آدمی آیا جس پر پورا اطمینان ہے، صندوقچہ کھلا رہا، کاغذات دیکھتے رہے، اور کوئی آدمی ایسا آیا جو آپ کی نظر میں مشکوک ہے، جس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، فوراً صندوقچہ بند، کاغذات مقفل۔ توہین کس کی ہوئی؟ کاغذات کی ہوئی یا اس آدمی کی ہوئی؟ اس کے معنی ہے کہ جس کا پردہ ہو اس کی توہین نہیں ہوتی، جس سے پردہ ہو اس کی توہین۔ اور یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جو نظام اسلامی سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ خالق کا خواتین کی فطرت پر اعتماد تھا کہ آغاز تحریک خیانت اس کی طرف سے نہیں ہوتا، اس لیے مردوں کو پردے میں نہیں رکھا گیا، اور یہ مرد پر بے اعتمادی تھی جو عورتوں کو پردے میں رکھا گیا۔ اور اسی لیے مردان روزگار کو نہ گوارے۔ اور اب کسی ملک میں بھی
جا کے وہاں کی تاریخ، پردے کے خلاف جہاد ہوئے ہیں مصر میں اور دوسرے مقامات پر، ہمیں تاریخیں اس کی معلوم ہے کب سے یہ ہوا. تو جہاں دیکھیے آغاز اس کا مردوں سے ہوا ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پہلے خواتین نے کانفرنس کر کے مطالبہ کیا ہو. ہر جگہ ترقی یافتہ مردوں نے ان کے حالات پر آنسو بہانا شروع کیے اور انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، انہوں نے مقالے لکھنا شروع کیے کہ یہ عورتوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو بند کر کے رکھا جاتا ہے. اب مثال تو بڑی سخت ہے، متعلق ہے جس کے خلاف متعلق، لہذا کسی کے برا ماننے کی بات نہیں. میں کہتا ہوں یہ عورتوں کے پردے پر مردوں کا احتجاج، اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا بھر کے چور اور ڈاکو جمع ہو کے کانفرنس آزادی ہونا چاہیے. واقعی کتنی مشکل ہوتی ہے، نیند آ رہی ہے، دل چاہتا ہے بستر سے نہ اٹھیں اور وہ یاد آیا کہ دروازہ تو بند نہیں ہے جائیں. اب نیند بے چین کرے، جا کے دروازہ بند کریں. ارے جناب آزادی کا زمانہ ہے، یہ پابندی روز کون سی ہے کہ خواہ فوراً سوتے وقت جائیں اور دروازے بند کریں. اب اس پر دنیا کے ایسے افراد وہ احتجاج کریں تو جتنی اس احتجاج میں معقولیت ہے اتنی ہی عورتوں کے پردے پر مردوں کے احتجاج کی معقولیت ہے. جن سے تحفظ کے لیے حکم ہے وہی احتجاج فرما رہے ہیں. اور اب یہ سکھایا جاتا ہے کہ توہین ہے. میں کہتا ہوں یہ بالکل ہمارے اب تک کے تصورات کے خلاف ہے. اب تک تو ہم پردے کو دلیل احترام سمجھتے رہے. اب یہاں سے ہندوستانی اور پاکستانی حضرات ہیں، مجھے زیادہ علم ہندوستان کا ہے مگر پاکستانی بھی اکثر تو ہندوستانی تھے، کچھ پاکستان کے بھی ہیں، تو وہی عادات انہوں نے بھی اختیار کر لیا کہ ہمارے یہاں ہر مکان میں ایک قضا خانہ ہوتا ہے. جو مکان بنواتے ہیں اس میں ایک جگہ کہتے ہیں شہ نشین ہے. وہ شہ نشین کے معنی قضا خانہ، گھر کے جتنے حصے ہیں سب بے حجاب ہیں، اور جو شہ نشین ہے وہاں 11 مہینے پردہ رہتا ہے. اور یام اردا میں بھی جب مجلس کا وقت آئے تب کوشش اٹھائی جاتی ہے، اور ادھر مجلس ختم ہوئی اور ذرا بھی دیر ہوئی سب نے کہا بھائی یہ دیکھو کوشش نہیں ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ کوشش دلیل احترام ہے. گھر میں بہت سی کتابیں ہیں، کسی پر غلاف نہیں ہوتا، اور قرآن مجید وہ غلاف کے اندر ہوتا. تو بس اب جو اصل مطلب ہے وہ کہہ دوں کہ اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ ہماری خواتین قرآن عصمت و عصمت بن کے رہیں. یہ دنیا والے ہیں جو ناولوں کی طرح تفریح تباہ کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. اور پھر اب ایک اور دوسرے رخ سے آپ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کر دوں کہ اگر پردہ بنظر توہین ہوتا تو دینی حیثیت سے جن کا احترام زیادہ تھا ان کو پردے سے مستثنی کیا جاتا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا دینی حیثیت سے اعزاز منظور ان کو حکم
حکم پردہ میں کمی کے بجائے اور زیادتی کر دی گئی. ازواج رسول یقیناً پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے مسلمانوں کے نگاہ میں ان کی خاص عزت ہونا چاہیے. کوئی خود اپنی عزت قائم رکھے وہ اور بات. اور میں کہتا ہوں کہ اگر عزت مد نظر نہ ہوتی تو یہ کیوں کہا جاتا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. قرآن کی نص ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی مانے کوئی نہ مانے. قرآن کہہ رہا ہے ازواجہ امہاتہم، ان کی رسول کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور اب ماشاء اللہ صاحبان فہم کو دعوت دوں گا غور کرنے کی کہ ماں کہہ دینے کے بعد اگر پردے سے مستثنا کر دیا جاتا تو بھی نظیر نہ بنتا. اس لیے کہ جب ماں کہہ دیا تو پردہ کیسا، لیکن ماں کہہ دیا پھر بھی پردے کے حکم سے مستثنا نہیں کیا، بلکہ پردے کے حکم میں اور شدت پیدا کر دی کہ عام خواتین کے لیے صرف جسم کا پردہ، چار دیواری کا پردہ واجب نہیں ہے. میرے نزدیک معیار فضیلت ہے، واجب نہیں ہے. اس لیے عراق ایران میں برقع و چادر کے اندر عام طور سے حرم میں اور دوسرے مقامات پر ضروریات کے زندگی کا پورا کرنے کو جایا گیا، لیکن ازواج رسول کے لیے چار دیواری کا پردہ واجب کر دیا. فرنا فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں بیٹھو، یعنی برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی باہر نہ نکلو. چنانچہ جناب سودا بنت زمع یہ بھی ازواج رسول میں ہیں، انہوں نے بعد رسول حج نہیں کیا. کسی نے کہا کہ آپ حج نہیں کرتی، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے سامنے تو حج کر چکی ہوں، لیکن اب تو مجھے اللہ کا حکم گھر میں بیٹھنے کا ہے. اب میرے لیے حج میں فضیلت نہیں رہی ہے. اب اس سے مطلب نہیں کہ کس نے کس قدر عمل کیا، لیکن حکم الہی. اور وہ خاتون معظمہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، جسے رسول نے اپنا جز کہا، حضرت فاطمہ زہرا، ان کا معیار پردہ کیا کہ باپ کے خطبے میں کبھی برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی نہیں آئی. حالانکہ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ خانہ حضرت فاطمہ اب بھی مسجد کا جز ہے. یہ اور بات ہے کہ خاردار تار کہہ دیے گئے ہیں کہ زائرین نہ جائیں، مگر مسجد سے باہر تو لے جایا نہیں جا سکا. اب بھی خانہ سیدہ مسجد کے اندر ہے. اس کے معنی ہے کہ مسجد اور خانہ سیدہ کے درمیان نہ کوچا نہ بازار. لیکن باپ کے خطبے تک میں کبھی نہیں آتی. یہ نہیں ہے کہ شوق نہ ہو، شوق تو ایسا ہے کہ جب بیٹا جاتا ہے تو پوچھ لیتی ہیں کہ بابا نے آج خطبے میں کیا بیان فرمایا، اور حسن مجتبیٰ پورے خطبے کا مضمون سنا دیتے ہیں. تو معیار ان کے پردے کا یہ ہے. اگر پردہ بنظر ذلت ہوتا تو ان دینی شخصیتوں کے لیے پردے کے حکم میں کمی کی جاتی، اور جب زیادتی ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے، اس سے ظاہر ہے کہ پردہ بنظر عزت ہے نہ بلحاظ ذلت. اب اس کے بعد نماز میں بھی فرض تھا، حج کے احکام میں بھی فرض، اور جہاد، مردوں کا جہاد میدان جنگ میں، عورتوں کا جہاد
خانہ داری میں اب وہ کوئی مستثنیات اور ہوتے ہیں، لیکن عام حکم ان کے لیے جہاد کرنی ہے، یہ فقرہ کربلا تک میں امام کی زبان پر آیا کہ عورتوں پر سے جہاد ثابت ہے۔ تو ہر قدم پر مردوں کے لیے حکم اور عورتوں کے لیے حکم اور۔ اب بتائیے کہ رسول کا کردار مردوں کے لیے تو نمونہ بن سکتا ہے، عورتوں کے لیے نمونہ چوکن بن سکتا ہے، جبکہ معیار فضیلت کا دوسرا، حکم الہی کا معیار دوسرا۔ تو اب اگر فقط رسول ہوں تو حجت خدا عورتوں پر تمام نہیں ہوتی، اور مقصد رسالت حجت خدا کا پورا کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مقصد رسالت کو رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے یہ پیغمبر بھیجے ہیں بشارت انذار کرنے والے، ثواب کی خبر دینے والے، عذاب کی خبر دینے والے، تاکہ بندوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ رہے، یعنی کہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہماری ہدایت ہی نہیں ہے۔ تو مقصد رسالت حجت کا تمام کرنا، اور اگر فقط رسول ہوں تو عورتوں پر حجت خدا تمام ہی نہیں ہوتی۔ عورتیں بارگاہ رسالت میں روز قیامت یہ عرض کر سکتی ہیں کہ بار الہ اگر ہم ایمان و عمل میں ناقص رہے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ مردوں کے لیے بھی تو اقوال بھی تھے، افعال بھی تھے، اور ہمارے لیے بس اقوال ہی اقوال رہ گئے۔ عمل کا کوئی معصوم نمونہ تو ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ جب حجت رسالت تمام نہیں ہوتی تو مقصد رسالت پورا نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت تھی کہ خزانہ رسالت میں ایک گوہر بے بہا ایسا ہو، اس کا کردار عورتوں کے لیے ویسا ہی بے داغ نمونہ عمل کا ہو جیسا رسول کا کردار۔ اور اس کے لیے خالق نے اپنے رسول فاطمہ زہرا ایسی بیٹی اور اب سمجھ میں آتا ہے پیغمبر کا ارشاد، اس ارشاد کا مفہوم کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے۔ میں پوچھتا ہوں جز کون ہوتا ہے؟ جسے نکال لیجئے تو کچھ خلا پیدا ہو جائے، ملا دیجئے تو خلا پورا ہو جائے۔ اور کیوں سمجھیے کہ قصر رسالت پیغمبر کے 4 گوشے ہیں، ایک ہدایت قولی مردوں کے لیے، ایک ہدایت عملی مردوں کے لیے، تیسرے ہدایت قولی عورتوں کے لیے، چوتھے ہدایت عملی عورتوں کے لیے۔ فاطمہ کو ملا لیجیے تو 4تھی جگہ بڑی ہے، نکال لیجیے تو 4تھی جگہ۔ اس لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ تعظیم کو کیوں کھڑے ہوتے۔ حالانکہ یہ بیٹی ہیں، بیٹی ہونے کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ باپ تعظیم کرے، یہ خود عمل بتاتا ہے کہ فاطمہ فقط بیٹی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، اور وہ اور کیا ہے؟ وہ اسی سے شروع سے اب تک جو موضوع ہو رہا ہے اور جو بضعۃ منی کی تصریح کی گئی ہے اسی کے تحت میں۔ اور اب ایک پہلو کی طرف مجمع کی توجہ دلاؤں، اصول یہ ہے کہ
قول رسول کی بھی پیروی لازم، وہی اطاعت ہے، اور فعل رسول بھی سند ہے۔ اب فعل رسول کیونکہ رسول واجبات ہی نہیں عمل میں لاتے تھے، مستحبات بھی عمل میں لاتے تھے، جو جائز کام ہے وہ بھی عمل میں لاتے تھے۔ تو اب اس لیے پہلے رسول کے سند ہونے میں یہ الگ سے سمجھنا پڑے گا کہ کون واجب ہے، کون مستحب ہے، کون مباح ہے، لیکن بہرحال سند ہے وہی مانا، لیکن یہ یقیناً ناجائز نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی کے ساتھ جو یہ کم سے کم مستحب ضرور ہے۔ ارے جائز ہوتا تو کبھی کرتے، کبھی نہ کرتے۔ جیسے اب ایک اور موضوع ہے مگر بہت سے لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہے کہ یہ خود احادیث اہل سنت میں ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صراحت ہے ان احادیث میں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر، بغیر سفر، بغیر مرض، بغیر خوف دونوں نمازیں ملا کے بھی پڑھی ہیں، ظہر عصر اور مغرب و عشاء دونوں نمازیں ملا کے بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عذر کی صورتحال ہوتی تو یہ ثابت ہوتا کہ حالت عذر میں صحیح ہے، لیکن یہ میں نے کہا کہ صراحت ہے کہ بغیر مرض و سفر و خوف، بغیر ان مجبوریوں کے آپ نے دونوں نمازیں ملا کے بھی پڑھی۔ تو اس لیے ہر نقطۂ نظر کے مسلمان کو اس عمل کو صحیح تو ماننا ہی پڑے گا۔ جائز تو ماننا ہی پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر ہمیشہ یوں پڑھتے رہتے تو ہم یہ سمجھتے کہ کم سے کم افضل یہی ہے، لیکن چونکہ دیکھا کہ یوں بھی پڑھا ہے اور یوں عام حالات میں الگ الگ بھی پڑھتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہیں، اور زیادہ تر الگ الگ پڑھتے تھے تو اس لیے ثابت ہوا کہ نہیں، وقت فضیلت وہ ہے الگ الگ، مگر صحت عمل کا وقت یہ بھی ہے۔ تو عمل رسول نے صحت بتائی اور جواز بتایا کہ اس کو ناجائز کہنا غلط ہے، اور شاید دنیا والوں نے چونکہ ناجائز کہنا شروع کیا تو ایک حکم شرعی کے اس کی وجہ سے یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ ہمارے فقہ کے لحاظ سے وہ صورت غلط ہے۔ نہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، ہماری کتابوں میں اوقات فضیلت الگ الگ عملیوں میں بھی علماء سے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ الگ الگ فضیلت ہے، لیکن یہ کہ ملا کے پڑھنا بھی درست ہے، خواہ اول وقت پڑھا جائے خواہ وسط وقت میں پڑھا جائے، ملا کے بھی پڑھنا درست ہے۔ تو عمل رسول اگر پابندی کے ساتھ ہے تو کم سے کم اس سے افضلیت ظاہر ہوگی، یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا۔ اب ایک حقیقت کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں کہ ایک عمل رسول صحاح ستہ میں موجود کہ پابندی سے رسول اسے کر رہے ہیں، وہ کون؟ حضرت فاطمہ کے لیے لفظ سب کو معلوم ہے، صحاح ستہ، صحاح ستہ کے معنی 6، یعنی 6 کتابیں ہیں جو صحیح مانی جاتی ہیں۔ تو وہ انشاء میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد،
5 ہو گئی نا، چھٹی ہے ترمذی، صحیح ہے ترمذی. تو اب صحیح ہے ترمذی بھی صحاح ستہ میں ہوئی نا، کہ بغیر اس کے 6 کا عدد مکمل نہیں ہوتا. تو صحیح ہے ترمذی صحاح ستہ میں داخل ہے. اور اس میں یہ ہے، اب حدیث کا ایک جز ہمیشہ آپ سنتے رہے، میں پوری حدیث بولتا ہوں کہ راوی کہہ رہا ہے کہ اذا دخلت فاطمہ، ایک دفعہ کی بات نہیں کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ آئی، نہیں، جب بھی فقط دخلت سے شروع ہوتا دخلت فاطمہ تو معلوم ہوتا کہ ایک دن کی بات ہو گیا. جی نہیں، ایک دن کی بات ہوتی تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اچانک کوئی آ جائے تو کھڑا ہو جاتا ہے، بہت دن سے نہ دیکھا ہو تو خوش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ ایک دفعہ کی بات راوی نہیں بیان کر رہا. اذا دخلت فاطمہ، جب فاطمہ زہرا آتی تھی تو قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قام لہا، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تعظیم نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ تو ان کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہی جز اتنا اونچا تھا کہ ہماری قوت تقریر و تحریر کو اس نے جذب کر لیا، اسی کو پیش کرتے رہے، مگر حدیث ختم نہیں ہوئی ہے. اور تیسرا فقرہ جو ہے وہ اگر پہلے جز سے اونچا نہیں ہے تو اس سے کمتر بھی نہیں ہے. اب میں کہوں گا بھی کہ قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاتے تھے ورحبہا، اور مرحبا فرماتے تھے. یہ دوسرا فقرہ، خیر مقدم، خوش آمدید. اور اس کے بعد تیسرا فقرہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اس میں تو وہ عظمت ہے کہ میرے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. یعنی اس کا تصور صادق کیجئے، مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا ہے رسول اپنی جگہ نہیں بیٹھے ہیں. جب وہ اٹھ کر چلی جائیں گی تب حضرت اپنے محل پر اس جگہ پر جہاں بیٹھتے تھے وہاں تشریف فرما ہوں گے. تو یہ عمل رسول کا. اور جب آتی نہیں فاطمہ، ایک دفعہ کی بات ہوئی تو میں کہا کہ بیان جواز ہو سکتا ہے، لیکن جب آتی تھی تو یہی کرتے تھے تو واجب نہ صحیح تو مستحب تو ماننا پڑے گا. اور اصول یہ ہے کہ ہر عمل رسول کا اتباع جو سنت ہوتا ہے. مگر اب عجیب واقعہ ہے کہ صحابہ رسول ہی نے یہ روایت ہم تک پہنچائی اور کتب اہل سنت میں درج ہوئی، اور جب وہاں درج ہے تو ہمارے علماء نے بھی برابر درج کی. لیکن میں نے 1400 برس میں کسی عالم کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ باپ کے لیے سنت ہے کہ وہ بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے. کبھی کسی تحفۃ العلماء میں آپ نے دیکھا؟ کسی فقہ کی کتاب میں؟ مسلمانوں کے تمام فقہ کی کتابوں میں کسی ایک نے بھی یہ نہیں لکھا اگر یہ عمل رسول ہے تو میرے لیے کیوں سنت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تعظیم کرواؤں. آپ کے لیے کیوں سنت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کو کرواؤں جبکہ رسول کا ایک عمل موجود ہے. اور 1400 برس تک کے سب علماء بھول گئے. آج کل تو دور ریسرچ کا ہے. کوئی صاحب کہیں گے جب اصول کا تقاضا یہ ہے تو اب ہم کوئی کتاب لکھیں گے تو درج کر دیں گے. علماء کوئی معصوم سو نہیں ایسا بھول گئے. ایک تو بھول بھی ہو تو اتنی پابندی سے اتنے 1000 برس تک بھول نہیں ہو، لیکن کوئی کہے کہ بھول گئے تو خیر
اب اور سنیے کہ صحابہ سب ان میں سے بعض کو اتباع رسول کے شوق و ذوق اتنا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عمر کے لیے روایت ہے کہ درختوں کے نیچے نماز پڑھتے پھر رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جہاں جہاں رسول کو کبھی دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے وہاں نماز پڑھو. اتنا اتباع سنت کا شوق. مگر صحابہ کے حالات میں کئی کئی ہزار صفحے کی کتابیں موجود ہیں. استیاب علامہ ابن عبد البر ہے اور اصابہ حافظ ابن حجر ہے اور الغابہ ابن اثیر جزری ہے. یہ تو بڑی بڑی کتابیں ہوں گی تجرید الصحابہ اور کون اور کون. اور کسی صحابی کے حال میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعلیم کو کھڑا ہوتا ہو. یہاں تک کہ ایسے صحابہ جن کی بیٹیاں کسی وجہ سے قابل احترام بھی ہو گئی اور وہ بھی اپنی بیٹی کی تعلیم کو نہیں کھڑے ہوتے. اچھا تھا اب کوئی طبقہ تو پھر ذرا خاموش ہوگا. ہمارے افراد کرتے ہیں ارے وہ لوگوں کو ہم معصوم تھوڑی مانتے ہیں. نہیں کیا برا کیا آزادی سے کہتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جن کے گھر کی بات تھی اور ہمارے معصومین اور کیسی کیسی صاحب صفات بیٹیاں مگر ان میں سے کسی ایک کے حال میں ہماری بھی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعلیم کو کھڑا ہوتا. حضرت امیر علیہ السلام کیوں حضرت زینب ام کلثوم کی تعلیم کو نہیں کھڑے ہوتے؟ مجھے معلوم ہے کبھی ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام حضرت اپنی بہن کی تعلیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھی بہت اونچی بات ہے لیکن یہ کہ وہ تو بات نہ ہوئی. امیر المومنین کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام سکینہ اور فاطمہ اور رقیہ کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ اظہار محبت میں اشعار بھی ہیں روایات بھی ہیں. امام نے جناب سکینہ کے بارے میں اشعار فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں معلوم جہاں سکینہ اور اس کی ماں رباب نہ ہو. جو ہے وہ ہے معلوم ہے لیکن یہ کہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ آپ تعظیم کو کھڑے ہو جائیں. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام وہ ان کی صاحبزادی ایسی کہ فہرست معصومین میں اگرچہ نام نہیں ہے مگر پھر بھی نام کا جز ہو گیا معصوم ہے خود. مگر امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے کہ وہ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب حکیمہ خاتون جو رازدار حجت منتظر قرار اگر امام علی نقی علیہ السلام ان کی تعظیم کو نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اب یہ جیسے معمہ ہو گیا نا کہ ایک عمل رسول باجماع موجود مگر نہ صحابہ میں کوئی پیروی کر رہا ہے نہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کوئی پیروی کر رہا ہے نہ 1400 برس کے علماء میں سے کوئی لکھ رہا ہے کہ یہ سنت ہے. تو کیا یہاں اصول ٹوٹ گیا؟ حضور جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ دنیا قبول کر لے ورنہ خود کوئی اس کا حل پیش کرے. میں کہتا ہوں کہ 1400 برس کے علماء یہی سمجھے ہمارے معصومین جن کے گھر کی بات تھی وہ یہی جانتے تھے. صحابہ کرام جو بروقت اس کے شاہد تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تعظیم فاطمہ کی بحیثیت بیٹی کے نہیں ہے یہ شخصیت فاطمہ کے لحاظ سے ہے.
حیثیت سے تعظیم ہوتی تو مجھ پر بھی فرض تھا، آپ کا بھی فرض تھا، ہر مسلمان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو، لیکن یہ بحیثیت بیٹی کے نہیں تھا، یہ شخصیت فاطمہ کے لحاظ سے تھا۔ لہذا اصول اپنی جگہ قائم، فعل رسول کا اتباع لازم، لیکن اس کے تقاضے میں قیامت تک کے مسلمانوں کو بس تعظیم فاطمہ واجب ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تعظیم سے وہ حکم کی تعمیل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کوئی خاص منزل تھی جس کی وجہ سے کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ منزل وہی ہے کہ یہ تتمہ فرائض رسالت، اور ابھی وہی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی روشنی میں عرض کروں گا ان کی منزل، جو ایک حقیقت قرآنی بھی ہے اور حقیقت واقعہ ہے کہ فاتبعونی کے حکم میں کہ میرے نقش قدم پر چلو، حضرت علی علیہ السلام بھی داخل ہیں، اور بعض آیتیں ان کی مدح میں متبع رسول کہہ کے نازل ہوئی ہیں۔ حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے رسول آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے وہ آپ کا متبع ہے۔ اور دوسری آیت وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو جھکا دیجئے مومنین میں سے اس فرد کے لیے جو آپ کا متبع کامل ہے، اور کعبہ گواہ ہے کہ کس کے لیے بازو جھکائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی رسول کا نقش قدم آگے آگے تھا، مگر اب میں کیا کروں کہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم کے آگے کوئی اور ان کا نقش قدم تو رسول کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک طبقے کے لیے وہ سرمایہ اتباع، ایک طبقے کے لیے یہ سرمایہ اتباع، یعنی منزل اتباع میں، منزل اطاعت میں یہ رسول کے پیچھے ہیں، اور منزل اتباع میں ان کے ساتھ ساتھ۔ اور اب ایک معاملے کا حل اور ہوتا ہے جو میرے ذہن میں کم سے کم ایسے تخلص پیدا کیے رہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل دیکھ مگر مجھے نہیں ملتا کسی روایت میں کہ امیر المومنین حضرت علی کے لیے رسول تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں، جس کے اتنے بے شمار فضائل، اور اس کے فضائل میں یہ نظر نہیں آتا، اور فاطمہ زہرا کے لیے ملتا کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب اس کا حل میری سمجھ میں آیا، اور ہر دفعہ دعوت دیتا ہوں کہ جو اس حل کو قبول نہ کرے وہ خود کوئی وجہ بتائے۔ حضور جو حل میری سمجھ میں آیا ان حقائق قرآنی کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے فضائل کا بے شمار ہونا اور بات ہے، مگر جو منصب ہے حضرت علی کا وہ رسول کے بعد ہے، اور ان کا جو منصب ہے وہ رسول کے ساتھ ہے۔ اب رسول کے سامنے ان کا معیار پردے کا جو تھا وہ تو میں عرض کر چکا کہ باپ کے خطبے میں کبھی
برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی نہیں آئے. اور بعد رسول بڑا دلدوز سلسلہ ہے واقعات کا تاریخ اسلام میں. اور سید عالم کا ایک شعر اس پورے جو نہ جانتا ہو اس کو دعوت فکر دیتا ہے, تلاش کی دعوت دیتا ہے. صبت علیہ مصائب لو النہار صبت علی الیام صرنا لیالیا. اس کو درد سب کرتے ہیں مگر مرثیہ رسول میں نظم کرتے ہیں, درد کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے پیغمبر کا جو مرثیہ پڑھا, اس کے اور اشعار بے شک رسول کے مرثیے میں ہیں. ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یکم مدد زمان غوالیا. اسی قافیے میں اور اشعار بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ رسول کی وفات پر اظہار کیا, مگر ماشاءاللہ مجمع میں عربی افراد کیا جن کی مادری زبان عربی ہے وہ بھی موجود ہیں کچھ نہ کچھ, اور مثل مادری زبان کے جو واقف ہوئے ہیں عربی سے وہ سے بھی لوگ بھی ہیں کہ غور کیجیے کہ پیغمبر عرب کی بیٹی اور خود صاحب زبان اگر فقط رسول کا مرثیہ اس پر اظہار تاثر منظور ہوتا تو کہتے ہیں صبت علیہ مصیبت لو انہا صبت علیہ صرنا لیالیا. کیونکہ کتنے ہی عظیم مصیبت ہو کیفیت بدلتی ہے, عدد نہیں بدلتا. مصیبت الفہم کہتے تنوین تعظیمی ہے, یعنی بڑی مصیبت, ایسی بڑی مصیبت مجھ پر پڑی کہ اگر روزہ روشن پر پہنچتی تو شب تار ہو جاتے, تو ہوتا مصیبت. لیکن سیدہ تو مصیبت نہیں کہہ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں صبت علیہ مصائب, اس پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں. اب تو یہ لفظ سید عالم کی وہ دعوت دیتی ہے کہ دنیا تلاش کرے کہ اس پر کیا کیا مصیبتیں. تو یہ عالم حالات سیدہ سلام اللہ علیہ کتب صحابہ میں بھی, حالات صحابہ میں بھی داخل, کیونکہ یہ حال طاہری جزو احساسی تو تھے, لہٰذا 19 اشتیاق اور عزد الغابہ اور اصابہ اس میں سید عالم کے حالات بھی ہیں بحیثیت صحابیہ کے. تو جناب والا اس میں سب میں متفق علیہ طور پر کہ سید عالم کی کیا کیفیت رہی. ما زالت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوبۃ الراس ناحلۃ الجسم. پیغمبر کے بعد عالم یہ رہا کہ رومال پیشانی سے نہیں کھلا اور گھلتی چلی گئی, اور ہر وقت کا رونا. تو یہ عالم مگر انہی حالات صحابہ کی کتابوں میں کہ جناب اسماء بنت عمیس یہ سیما افراد تھیں اس دور میں, سید عالم کے گھر میں ہی حالات وفات کی راوی بھی یہی ہیں. اب یہ ہر بات تاریخ نے نہیں بتائی ہے کہ اس دور میں جناب فضہ کہاں گئی ہوئی تھیں, اور مگر بہرحال اس وقت کے حالات میں جناب فضہ گھر میں موجود نہیں. تو جناب اسماء بنت عمیس ہیں. تو یہ جناب اسماء جناب عبداللہ ابن جعفر کی زوجہ تھیں, اور جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں, اور عبداللہ ابن جعفر کی والدہ ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر جو شوہر جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں, ان کی والدہ ہیں یہ اسماء. تو یہ جناب جعفر نے اس ہجرت کے پہلے ہجرت حبشے کی طرف کی تھی. تو یہ حضرات وہ محل عیال گئے تھے
چنانچہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی ولادت بھی ملک حبشی میں ہوئی ہے، تو وہاں حبشے میں یہ رہی تھی، ملک حبشی۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اب یہ کیفیتیں لفظوں میں نہیں سمجھائی جا سکتی کہ غم کا چہرہ اور ہوتا ہے، درد و اذیت کا چہرہ اور ہوتا ہے، اور سوچ اور فکر کا چہرہ اور چنانچہ جناب اسما بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے فاطمہ زہرا کو سوچ میں دیکھا، فکر میں دیکھا، روز دیکھتی تھی تکلیف محسوس ہوتی تھی، روز دیکھتی تھی رنج کا چہرہ ہوتا تھا، آج یہ محسوس کیا کہ کچھ سوچ ہے، فکر ہے، تو پوچھنے لگی کہ آپ کو اس وقت فکر کیا ہے؟ کہنے لگی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں جنازے کے اٹھانے کا جو طریقہ ہے کہ کفن پہنا کے تختے پر لٹا دیا جاتا ہے، اس میں قد و قامت پر نظر نامحرموں کی پڑتی ہے، تو سوچ رہی ہوں کہ یوں ہی میرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ تو جناب اسما نے کہا، ہمارے یہاں بعض روایات میں ہے کہ شکل اس کی آسمان سے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ملک لا کر پہنچا، مگر جو ان کتابوں میں ہے، حالات صحابہ کی کتابوں میں وہ جو ہے وہ عرض کر رہا کہ جناب اسما نے کہا کہ میں آپ کے چچا جناب جعفر طیار کے ساتھ جب گئی ہوں ملک حبش، تو وہاں میں نے جنازے کے اٹھانے کا ایک طریقہ دیکھا تھا، تو انہوں نے کاغذ پر یہ تابوت کا نقشہ بنا کر حضرت سید عالم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس پر جب چادر ڈال دی جاتی ہے تو جو آپ فرما رہی ہیں وہ بات نہیں ہوتی، قد و قامت نظر نہیں آتا۔ تو اس روایت میں یہ ہے ان کتابوں میں کہ بعد رسول فاطمہ زہرا کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہے، ماں رویت اب تو متبسمۃ، کبھی کسی نے متبسم نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر یہ نقشہ جو دیکھا تو خوش ہو کر اسما سے کہا مسکراتے ہوئے، اے اسما تم نے میرے پردے کا انتظام کیا، اللہ روز قیامت تمہارا پردہ۔ دیکھیے اب آپ دنیا سے اٹھ چکے ہیں، مگر ان کا خود تصور کیا ہے خواتین کی عزت کے لیے، اور بات تو وصیت کر دی کہ دن کو اٹھائی نہ جائے جنازہ، رات کو اٹھایا جائے اور لوگوں کو اطلاع نہ دی جائے، مگر ابھی نہیں کتابوں میں سب میں یہ ہے کہ تمام تاریخ اسلام میں پہلا جنازہ جو تابوت میں اٹھا ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ۔ اب بتائیے جس کی ماں کا یہ تصور ہو اور اس کی بیٹی کو کرنا پڑے تو کتنا بڑا جہاد ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ پھر ایک مجلس میں تفصیل عرض کروں گا، لیکن یہ سیدہ عالم کا تصور پردے کے بارے میں۔ ہاں حضرت زینب کبریٰ، اب انہوں نے اس عالم میں جو جہاد کیا تو وہ کل تو عرض کر چکا کہ جب گزر رہے تھے تو یہ جہاد تھا کہ حسین کی لاش پر نظر نہیں ہے، ارے مجھے بھائی نے چھوڑا کہاں کے لیے، سیدے سجاد کے چہرے پر نظر، کہتے بیٹا کیا حال ہے، معلوم تھا روح تمہارے جسم مبارکت کر جائے گی، بہار کی روایت ہے۔
سید سجاد فرماتے ہیں کہ پھوپھی آپ ہی انصاف کیجیے کہ ان اشقیاء نے اپنے لاشوں کو تو دفن کیا اور یہ میرے باپ بھائی اور عزیزوں کے تمام لاشیں اور میرے باپ کا لاشا زمین گھر پر سماوت آفتاب میں پڑا ہوا ہے. اور اب اس عالم میں دوسرا جہاد یہ کہ بھائی کو رو تک نہیں سکتی. اور اب میں جلالت حضرت زینب یہاں دکھاؤں بیان کر چکا ہوں سر مگر اس محل پر جلالت حضرت زینب وہ تو فرض شناسی ہے ان کی کہ جب بیویاں سمٹ کر آئیں اور یہ کہا کہ بیوی آگ خیموں میں لگی ہے اب آپ بتائیے کیا حکم ہے. تو حضرت زینب نے کیا کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا سکتی جب تک امام سے نہ پوچھ لوں. وہ ہمارا آپ کا چوتھا امام جہاں گش میں پہنچا وہاں آتی بیٹا تم امام وقت اب تم بتاؤ خیموں میں آگ لگی ہے تم بتاؤ جل کے مر جائیں یا قدم باہر نکالیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ثبوت ہے کہ حضرت زینب نے کسی منزل میں قدم باہر نہیں نکالا تھا. وہ روایتیں کتابوں میں ہوا کرے میرے ضمیر نے کبھی قبول نہیں کیا ورنہ یہ محل ہی نہ ہوتا اس کا. اور اب سید سجاد نے جب کہا تب باہر نکلی مگر اب مجھ کو تو جلالت حضرت زینب دکھانا ہے کیونکہ اب چہلوں کے یہ آخری مجلسیں ہیں تو اور ابھی تک میں قبل کے واقعات پیش کرتا رہا. میں کہتا ہوں کہ یہ تو ان کی فرض شناسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک سید سجاد سے نہ پوچھ لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اور اب ایک منزل ایسی آئی کہ سید سجاد نے کہا کہ جب تک کسی سے نہ پوچھ لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور باب ادا وہ کون منزل ہے جب سیاست وقت کے دباؤ سے یزید مجبور ہوا رہائی پر اور اب بلوایا سید سجاد کو اور سید سجاد آئے. اب جو میرا تصور ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ پہلا وقت تھا کہ سید سجاد بلائے گئے اور زینب ساتھ نہ تھی. تو اتنی دیر شہزادی پر کیا گزر گئی. اب کیا زینب قید خانے کے اندر بیٹھی ہوں سید سجاد آئے ڈرے ہیں تو قید خانہ پر خوبی کو خبر دیکھا. انہوں نے پہلی نگاہ میں محسوس تو کیا کہ کیا فرق ہو گیا ہے. یعنی جب گئے تو ہتھکڑیاں تھیں بیویاں تھیں گلے میں دھوک تھا. اب آئے ہیں تو وہ زیور قسم سے جدا کیا جا چکا ہے رہا کیا ہے نا. اور رہا کرنے کے ساتھ یہ کہا کہ اب ہم تمہیں رہا کرتے ہیں اور خدا لعنت کرے یہ سب اس نے کیا. براہ راست میں ہوتا تو یہ تو نہ کرتا. اب مجھے اس پر بحث نہیں کرنا ہے مگر میں اتنا تو کہوں گا کہ اے یزید یہ تو ہم بات کو فیصلہ کریں گے کہ اصل ذمہ دار کون ہے. لیکن یہ تو تیرے قول سے ثابت ہو گیا کہ جو قاتل حسین ہو اس میں سے لعنت ہے. وہ کہہ رہا خدا لعنت کرے ابن زیاد پر کہ اس نے یہ کیا. اب ہم رہا کرتے ہیں اور تمہیں اختیار ہے چاہے یہاں رہو عزت کے ساتھ رہو. خدا کی قسم ہر جملہ نچلا ہے. اور چاہے مدینے جانا چاہو تو عزت کے ساتھ تمہیں مدینے بھیج دیا جائے مگر مجھے فیصلہ اپنا بتا دو کہ یہاں رہنا ہے یا مدینے جانا ہے. اور اب سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک خوبی سے نہ اس وقت تک میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو اب حضرت سید سجاد آئے. زینب کبریٰ نے فرق تو محسوس کیا مگر پھر پوچھا
کہ بیٹا کیوں بلایا تھا؟ کہا تو اسی لیے بلایا تھا کہ ہمیں رہا کیا ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ. گھبرا کے کہنے لگی پھر تم نے کیا کہا؟ حل کرتے بغیر حضور سے پوچھے ہو میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ جو کچھ کہیں گی اس پر عمل ہوگا. میں یہ سننا تھا. اب خدا کی قسم دیکھیے یہ بات زینبی کے ذہن سے کھپتی بھی تھی. کہتی ہے بیٹا جب تم نے مثبت ہوا تو یزید سے جا کے کہو کہ ہم ابھی تو بتا ہی نہیں سکتے کہ یہاں رہیں گے یا مدینے جائیں گے اس لیے کہ ہم تو ابھی اپنے وارثوں کو رو ہی نہیں. جہاں اتنا کیا ہے کہ ہمیں رہا کیا وہاں ایک مکان خالی کرا دے کہ ہم اس نے اپنے وارثوں کو تھوڑا سا رو لیں. لیجیے حضرت زینب نے جو محسوس فرما لیا تھا کہ یہ کوئی ہمدردی سے ہمیں رہا تھوڑی کیا ہے حالات سے مجبور ہو کر رہا کیا ہے لہذا اب یہ ہمارے کہنے پر عمل کرنے پر مجبور ہے. یہ آ کے انہوں نے پیغام پہنچایا کہ میری پھوپھی یہ فرماتی ہے. اس نے کہا کہ اچھا ہے ٹھیک ہے لیجیے مکان خالی ہو گیا. ہاں ماشاء اللہ آپ صحیح تاریخ پر جہلو کر لیتے ہیں. اور اب زینب کبریٰ کتنے عرصے کے بعد وہی سلوم ہے وہی جہلوم ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ دوسرے سال ہوئے تو اب حسین کا چہلوم ہو رہا ہے. بس اب چند جملے بہت دلچسپ ہیں. روایت تو کہتی ہے کہ ابھی تک کوئی غصہ دینے نہیں آیا تھا. بھلا بادشاہ کے معتوبین کو غصہ دینے کون آتا؟ لیکن اب جو معلوم ہوا ہے کہ شہنشاہ وقت کے حکم سے ماتم برپا ہوا ہے تو شرفاء قریش کی عورتیں جو دمشق میں انہوں نے سیاہ کپڑے رنگوائے اور اب پرسہ دینے کے لیے قید خانے میں آنے لگے. بس چند جملے اور اس سے زیادہ نہیں مسائل میں زیادہ غلامی نیت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج 1400 برس کے بعد ہم ایسے افراد سے تذکرہ کربلا آپ سنتے ہیں تو یہ اثر ہوتا ہے کہ جائے کہ لیلا کی زبان ہو اور علی اکبر کا حال ہو اور عباس کی زبان ہو علی اکبر کا نوحہ ہو بیوہ حسن کی زبان ہو اور ان کا ذکر ہو زینب کی زبان اور حسین کی شہادت کا حال. اس کے بعد زینب نے کمال کر دیا. یہاں معلوم رواج ہے نہیں ہندوستان اور پاکستان میں آخری مجلسوں میں شبیہ آتی ہے. علم ہوتا ہے کبھی تابوت ہوتا ہے کبھی زلزلہ ہوتا ہے تو جو اثر بیان مجلس میں آرام ہو جاتا ہے جب کبھی ہی آ جاتی ہیں. اب یہاں تذکرہ تو ہو ہی رہا ہے. ایک دفعہ زینب کا اتنے بیٹا یزید کے پاس جاؤ تو جہاں اتنا کیا ہے ہمارے وارثوں کا گھر میں اب اہل حرم کھوئے میں ہے سرحائے شہداء آ رہے ہیں. ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. خداوند ہمیں رسول والے رسول کے اسوہ حسنہ بننے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہونے کے بہت صحت عطا فرما. جو مر گئے انہیں رحمت و مغفرت سے معلوم. خداوند
کسی بھی نقطۂ عرض پر جو آدمی مصروف ہوں ان کو فتح و ظفر عنایت فرما، اللہ شہدائے خلیل کو بانی مجلس سے ہم سے قبول فرما۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔